رمضان کے روزوں کی شروعات کیسے ہوئی؟ ایک رومانچک اور انٹریسٹنگ کہانی۔ یہ کہانی اسلام کے شروعاتی دور کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت تک پہنچایا۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے لوگوں نے پہلی بار روزہ رکھا، کن مشکلوں کا سامنا کیا اور یہ حکم کیوں آیا۔ مکے کی تپتی دھوپ اور اللہ کا حکم، مکہ کی ریتیلی زمین، سورج کی گرمی اور کچھ صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ مکہ کی تپتی گرمی میں لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے تو وحی کے ذریعے ایک نیا حکم آیا روزے کا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کے امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ یہ حکم آسان نہیں ہوگا، لیکن اس میں بڑی حکمت چھپی ہے۔ صحابہ کا پہلا ریئیکشن۔ مسجد نبوی، صحابہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کچھ سوچ میں ڈوبے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزے کے بارے میں بتایا تو کچھ صحابہ خوش ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے لیے نیکیوں کا خزانہ ہے۔ لیکن کچھ صحابہ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک نے کہا، گرمیوں میں یہ بہت مشکل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ان کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ پہلا رمضان اور صحابہ کی آزمائش۔ رات کا وقت ہے، صحابہ سحری کر رہے ہیں اور فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ پہلا رمضان آیا، صحابہ نے پہلی بار سحری کیا اور فجر کی اذان کے بعد کھانا چھوڑ دیا۔ دن چڑھتا گیا، سورج کی گرمی بڑھی، لیکن کوئی بھی روزہ توڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ بھوک اور پیاس کی سختی۔ ایک صحابی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، دھوپ تیز ہو رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے۔ ایک صحابی بہت پیاسے ہو گئے، ان کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ انہوں نے سوچا، کیا میں روزہ توڑ دوں؟ لیکن تبھی انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات یاد آئی۔ روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اللہ سے ملے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے روزے کو قائم رکھا۔ افطار کا پہلا لمحہ۔ صحابہ کھجور اور پانی کے ساتھ بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں، چہرے پر خوشی ہے۔ اذان ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھجور سے افطار کیا۔ سبھی کے چہروں پر ایک خاص سکون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری دی ہوئی روزی سے افطار کیا۔ توکل اور صبر کا سبب۔ ایک صحابی بیمار ہے لیکن روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی بہت بیمار تھے لیکن انہوں نے روزہ رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اسے بعد میں روزہ پورا کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام میں آسانی بھی ہے۔ زکوٰۃ اور افطار کی نیکی۔ ایک امیر صحابی غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ رمضان میں افطار کرانے کی بڑی فضیلت تھی۔ صحابہ نے مل کر غریبوں کے لیے کھانا تیار کیا اور انہیں بلا کر کھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کو روزہ افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ رمضان کی راتیں اور تراویح۔ مسجد نبوی میں صحابہ قرآن سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام ہیں۔ رمضان کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح پڑھائی۔ پہلی بار لوگ اتنے لمبے سمے تک کھڑے رہے لیکن کسی نے بھی تھکان کی شکایت نہیں کی۔ شب قدر کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں، صحابہ بھی رات بھر جاگ رہے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں وہ رات آئی، شب قدر کی، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس رات
کو عبادت میں گزارے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پہلا، عید کا دن اور اللہ کی انعامات۔ لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ رمضان ختم ہوا اور عید کا دن آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو گلے لگایا اور عید کی نماز ادا کی۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ ایک تربیت کا دور تھا جس نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔